بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انوشیا آگے پیچھے جھوم رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن کو کوئی انجانی قوت اپنی گرفت میں لینا چاہتی ہے۔ وہ روحانی قوت کے ذریعے اسے روک رہی تھی، سمجھنا چاہتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے وقت اس کے دونوں بازو بے اختیار پھیل گئے تھے اور وہ بازو پھیلائے رک رک کر ابل ہول کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ مضبوط قوت ارادے کے مالک تھی، آسانی سے زہر نہیں ہو سکتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ رک نہیں پا رہی ہے اور بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے تو اس نے خود کو فرش پر گرا دیا۔ اس کا تیزی سے دھڑکتا ہوا دل تیزی سے کلام پاک کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور وہ فرش پر دو زانوں بیٹھی یوں آگے پیچھے دائیں بائیں جھوم رہی تھی جیسے حال آ رہا ہو۔ فراٹو دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ جمائلہ ابل ہول کی پجارن ہے۔ اسے دیکھتے ہی بڑی عقیدت سے فرش پر بیٹھ کر جھوم رہی ہے، اپنے طور پر اس کی عبادت کر رہی ہے۔ دیکھا جائے تو انوشیا ابھی ایک بچی تھی، اپنی دادی آمنہ کے ساتھ رہ کر روحانیت کے ابتدائی مرحلوں سے گزرتی رہی تھی۔ جناب تبریزی نے روحانی عمل کے ذریعے اس کے دماغ میں روحانی ٹیلی پیتھی نقش کی تھی۔ انوشیا نے روحانی ٹیلی پیتھی کا علم باقاعدہ روحانیت کے آزمائشی مراحل سے گزر کر حاصل نہیں کیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ انوشیا اب تک روحانیت کے کسی بھی عملی تجربے سے نہیں گزری تھی۔ پہلی بار رکاوٹوں سے اور شیطانی قوتوں سے پالا پڑ رہا تھا۔ ابل ہول کی کھلی ہوئی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، یوں لگا جیسے کسی شیطانی قوت نے اسے اچھال دیا ہو۔ وہ دونوں بازو پھیلا کر دوڑتی ہوئی اس بت سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنی ایمانی قوت کو بروئے کا لا کر روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے آواز دی، گرینڈ ماما جلدی آئیں، میری مدد کریں۔ آمنہ دوسرے ہی لمحے میں اس کے اندر پہنچ گئی۔ وہ بت سے لپٹی ہوئی تھی۔ آمنہ نے اسے ایک جھٹکے سے الگ کر دیا۔ وہ دھکا کھا کر لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے چلی گئی۔ آمنہ نے جناب تبریزی کے زیر سایہ رہ کر روحانی علوم میں کمال حاصل کیا تھا۔ اب صحیح معنوں میں روحانی اور شیطانی قوتوں میں مقابلہ تھا۔ شیطانی قوت انوشیا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور ایمانی قوت نے انوشیا کو جہاں تھی وہیں جامد اور ساکت کر دیا تھا۔ آمنہ کہہ رہی تھی، میری بچی حوصلہ کرو، بھرپور ایمانی قوت سے شیطان کا مقابلہ کرو۔ تمہارے سامنے ایک پتھر کا ایک بت ہے، اس کے پیچھے جو شیطانی قوت ہے وہ بھی پسپا ہو جائے گی۔ انوشیا کو یاد آ رہا تھا جناب تبریزی نے اسے ہدایت دی تھی، تم نے حالات سے جنگ کرنے کے لیے روحانیت کا علم حاصل کیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تم سے کبھی شیطانی قوتیں نہیں ٹکرائیں گی۔ خیر و شر کی جنگ ابد تک جاری رہے گی، تمہیں اپنی قوت ارادی سے اور قوت ایمانی سے لڑتے رہنا ہوگا۔ ایسا سوچتے وقت انوشیا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے جناب تبریزی اس کے اندر موجود ہیں، اسے آگاہی مل رہی تھی یا پھر وہ فرما رہے تھے، جاؤ آگے بڑھو اور اپنا اسکارف اس پر ڈال دو۔ انوشیا نے اپنے شانے اور سینے پر پھیلے ہوئے اسکارف کو اتارا، پھر آگے بڑھ کر اسے ابل ہول کے بت پر ڈال دیا۔ دوسرے ہی لمحے میں یوں محسوس ہوا جیسے ذہن بالکل ہلکا ہو گیا ہے اور شیطانی قوت دھوئیں کی طرح اڑ گئی ہے۔ وہ اطمینان کی ایک گہری سانس لے کر دل ہی دل میں بولی، شکریہ میرے بزرگ معلم، شکریہ گرینڈ ماما، اب میں شیطانی قوت سے نمٹ لوں گی۔ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کی دادی آمنہ اور روحانیت کے درجہ کمال تک پہنچنے والے جناب تبریزی جا چکے تھے۔ اب اسے فرحات 2 کے سامنے یہ ڈرامہ جاری رکھنا تھا کہ وہ ابل ہول کی پجارن ہے، اس کی عبادت کر کے مزید پراسرار قوتیں حاصل کرنے والی ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، فرحات 2 دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھتا رہا تھا کہ جمائلہ کس طرح جنون میں مبتلا ہو گئی تھی، کبھی جھوم رہی تھی، کبھی فرش پر بیٹھ گئی تھی، کبھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اب اس نے اپنا اسکارف اس مجسمے پر ڈال دیا تھا۔ شاید یہ بھی اس کی عبادت کا کوئی انداز تھا۔ وہ یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ در پردہ کیا ہوتا رہا ہے۔ اس نے بظاہر جمائلہ کی دیوانگی دیکھی تھی، اس کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ جمائلہ ہے، آئندہ بھی وہ اس پر کبھی شبہ کرنے والا نہیں تھا۔ وہ بڑے ہی گمبھیر لہجے میں بولی، مجھے ابھی عود اور عنبر چاہیے، میں انہیں سلگاؤں گی، ان کے دھوئیں اور خوشبو میں عبادت کروں گی۔ اس نے ایک الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں نے سارے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس نے الماری کھول کر عود اور عنبر کے 2 پیکٹ نکالے، پھر انہیں اس بت کے برابر ایک لائٹر کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ شیشے کا پیالہ ہے، اس میں عود سلگا سکتی ہو، اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو بولو۔ وہ بولی، بس یہی کافی ہے، اب تم جاؤ، میں کمرہ بند کرنے کے بعد تنہائی میں عبادت کروں گی۔ خبردار بند دروازے پر دستک نہ دینا، مجھے آواز بھی نہ دینا، میں عبادت کے وقت کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ وہ کمرے سے باہر جاتے ہوئے بولا، جب تک تم عبادت کرتی رہو گی میں دوسرے کمرے میں تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہتی تھی، اس نے کہا، جسٹ اے منٹ، 8 بج چکے ہیں، 11 بجے ہماری فلائٹ ہے، کم از کم 1 گھنٹہ پہلے ہمیں ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا۔ فکر نہ کرو، میں صرف 15 منٹ تک عبادت کروں گی، ہم ٹھیک وقت پر ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا، ابل ہول کے بت کے پاس آ گئی۔ اس کے منہ پر اسکارف پڑا ہوا تھا، وہ تقریباً چھپ گیا تھا۔
وہ شیشے کے پیالے میں عود کو سلگا کر امبر کا سفوف چھڑکنے لگی۔ عود کے دھوئیں کے ساتھ کمرے میں امبر کی خوشبو پھیلنے لگی۔ پھر وہ ایک صوفے پر آ کر آرام سے بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے شیطانی قوت سے ٹکرانے کا تجربہ کیا تھا اور یہ تجربہ بڑا عجیب سا لگا تھا۔ ویسے کامیابی حاصل ہونے کے بعد اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ یہ مستحکم اعتماد پیدا ہو گیا تھا کہ آئندہ وہ بڑے عزم و استقلال سے شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر سکے گی۔ الپا اور پارس کو بہت پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی اولاد، ان کی بیٹی انوشے اپنا روح بدلنے والی ہے۔ اسے پلاسٹک سرجری کے ذریعے جمائلہ بنایا جا رہا ہے۔ جب وہ ادارے سے باہر جائے گی تو فرہاد 2 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اور دنیا کی خطرناک تنظیموں سے تعلق رکھنے والے اسے جمائلہ سمجھ کر اس سے دوستی کرنا چاہیں گے۔ دوستی نہ ہونے کی صورت میں اسے ٹریپ کرنے کی کوششیں کریں گے۔ ایسے وقت الپا اور پارس دور سے اپنی بیٹی کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ انوشا نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد اس بت کی طرف دیکھا۔ ایک ننھے سکارف نے اس کے منہ کو ایسے چھپا لیا تھا جیسے شیطانی قوتوں نے کفن پہن لیا ہو۔ اس کفن سے شیطانی قوت سانس نہیں لے سکتی تھی۔ وہ خیال خانی کی پرواز کرتی ہوئی الپا کے اندر آ کر بولی، ہائے ماما، میں ہوں آپ کی بیٹی۔ کہاں ہے آپ کی یوگا کی صلاحیتیں؟ کیا آپ کا دماغ میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہا ہے؟ وہ خوش ہو کر بولی، ہائے میری جان، تم بول رہی ہو، سوچ کی لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ اگر خاموش رہتی تو میں تمہاری موجودگی کو سمجھ نہ پاتی۔ اللہ تعالیٰ جناب تبریزی اور تمہاری گرینڈ ماما آمنہ کا سایہ ہمیشہ تمہارے سر پر قائم دائم رکھے۔ انہوں نے روحانی ٹیلی پیتھی کا علم دے کر تمہیں دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے زیادہ پاورفل بنا دیا ہے۔ انوشا نے کہا، میں آئندہ بھی ان کے سائے میں رہ کر روحانیت کے مختلف مراحل سے گزرتی رہوں گی۔ تمہارے گرینڈ پاپا نے بتایا ہے کہ تم ادارے سے باہر آ چکی ہو۔ مجھے تاکید کی گئی ہے کہ میں تمہیں اس وقت تک مخاطب نہ کروں جب تک تم خود مجھ سے رابطہ نہ کرو۔ الپا بہت خوش تھی، کہہ رہی تھی، میری بیٹی پہلی بار خیال خوانی کے ذریعے میرے اندر آ رہی ہو۔ میں تمہارے پاپا پارس کو بتا رہی ہوں کہ تم ابھی میرے اندر بول رہی ہو۔ وہ بہت خوش ہیں، ڈھیر ساری دعائیں دے رہے ہیں۔ وہ بولی، آئی لو یو مائی پاپا، جسٹ اے منٹ، میں ان سے مل کے آتی ہوں۔ وہ دوسرے ہی لمحے میں پارس کے اندر آ گئی اور بولی، ہائے پاپا، میں پہلی بار روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے آپ کے دماغ کو چوم رہی ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے؟ میری جان، میرے اندر ایک نئی جان آ گئی ہے۔ میں تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہو رہا ہوں۔ الپا نے کہا، میں اور تمہارے پاپا ہر اس ملک اور ہر اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں جہاں تم جاتی رہو گی۔ یہ بتاؤ، کیا دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے تم سے رابطہ کر رہے ہیں؟ وہ الپا کے اندر آ کر بولی، یس ماما، سب سے پہلے گرینڈ پا بننے والے بہروپیہ نے مجھ سے دوستی کی ہے۔ ابھی ادارے سے باہر نکلتے ہی وہ مجھے پیرس لے کر آ گیا ہے۔ ہم ابھی 11 بجے کی فلائٹ سے بنگلہ دیش جانے والے ہیں۔ آپ اور پاپا کہاں ہیں؟ میں لندن میں تھی، تمہارے پاپا کے پاس انڈیا آ گئی ہوں۔ ہم 1 آدھ گھنٹے میں یہاں سے بنگلہ دیش پہنچ جائیں گے۔ میرا خیال ہے آپ ابھی وہاں نہ آئیں، وہاں زیادہ عرصے تک میرا قیام نہیں رہے گا۔ میں صبح آپ سے رابطہ کر کے صورتحال سے آگاہ کروں گی۔ یہ بات اپنے پاپا کو سمجھاؤ جو تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ انوشا نے پارس کے اندر پہنچ کر کہا، پاپا، جناب تبریزی نے مجھے چند اہم ہدایات دی ہیں۔ ان کے پیش نظر بنگلہ دیش میں میرا قیام زیادہ عرصے تک نہیں رہے گا۔ میں کل صبح آپ سے رابطہ کر کے بتا سکوں گی کہ آئندہ ہم کہاں مل سکیں گے۔ ابھی جانے دیں، میرا دماغی طور پر حاضر رہنا ضروری ہے۔ وہ ماں باپ سے رخصت ہو کر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ اسے روحانی طور پر آگاہی ملتی رہتی تھی۔ جناب تبریزی نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی ایسی کسی آگاہی کے بارے میں کبھی کچھ نہ بتایا کرے، اور اسے یہ آگاہی مل چکی تھی کہ وہ بنگلہ دیش میں زیادہ دیر قیام نہیں کرے گی۔ حالات کچھ سے کچھ ہونے والے ہیں۔ اسے عدنان کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم ہو رہا تھا، اور یہ تمام معلومات اس کے سینے میں راز کی طرح محفوظ رہنے والی تھی۔ 15 منٹ گزر گئے۔ انوشا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کو کھول دیا۔ وہ کمرہ اود و عنبر کے دھوئیں اور خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی خوشبو دوسرے کمرے تک پہنچ گئی۔ فرہاد 2 فوراً وہاں سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ دور میز پر رکھے ہوئے بت کو دیکھنے لگا۔ ابوالہول سکارف میں چھپا ہوا تھا۔ انوشا نے کہا، میں نے بھی عبادت کی ہے، اور ابوالہول نے مجھ سے کہا ہے کہ میں جب چاہوں گی پراسرار قوتیں حاصل کرتی رہوں گی، لیکن اب میں اس کے بت کو اپنے سامنے نہ رکھا کروں۔ اب وہ ہمیشہ میرے اندر رہا کرے گا۔ میں نے اس کے حکم سے اس کا منہ چھپا دیا ہے۔ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ اپنی رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے بولا، 2.25 گھنٹے بعد فلائٹ جانے والی ہے۔ وہ بولی، راستے میں کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہیں۔ ابوالہول نے کہا ہے کہ آئندہ مجھے پورے لباس میں رہنا چاہیے، اسکارف سے سر کو اور سینے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ وہ اپارٹمنٹ سے باہر آ گئے۔ فرہاد 2 نے اس کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، اس اپارٹمنٹ کو اپنا ہی سمجھو، ہم جب بھی پیرس آئیں گے یہی رہا کریں گے۔ میں تو ہر ملک کے بڑے بڑے شہروں میں اپنا ایک بنگلہ خرید لیتا ہوں۔ انوشا نے پوچھا، تو پھر یہاں پیرس میں کیوں نہیں خریدا؟ بس یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ کافی ہے۔ یہاں فرہاد اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہم جیسوں کی بو سونگتے پھرتے ہیں۔ کبھی بہت ضروری ہوگا تو اس شہر میں آیا کریں گے۔ وہ دونوں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے، پھر وہاں سے ایک بہت بڑے جنرل سٹور میں آئے۔
انوشا نے سب سے پہلے سکارف خرید کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے اسے سینے تک لا کر باندھا، پھر اپنی ضرورت کا دوسرا سامان خریدنے لگی۔ فرحات 2 کے موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ اس نے اسکرین پر نمبر پڑھے۔ 7 بلڈرز اسے مخاطب کر رہے تھے۔ اس نے فون کو کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بلڈر نے کہا، ہیلو مسٹر فرحات 2، تم نے دعویٰ کیا تھا جمالہ کو آج شام رہائی مل جائے گی، تم نے اب تک ہم سے رابطہ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ناکامی ہو رہی ہے۔ وہ بڑے فخر سے بولا، میں ناکام ہونا نہیں جانتا، جمالہ اس وقت میرے ساتھ ہے، ہم اپنے اہم معاملات میں اس قدر مصروف رہے کہ تم لوگوں سے رابطہ کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ اس بلڈر نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ واقعی اسے رہائی مل چکی ہے، وہ اس وقت تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں، سانچ کو آنچ کیا، ابھی اس سے بات کرو۔ اس نے جمالہ کو طرف فون بڑھاتے ہوئے کہا، 7 بلڈرز تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بولی، او نو، میں شاپنگ کروں یا باتیں کروں؟ پھر اس نے فون لے کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو، میں جمالہ بول رہی ہوں۔ اس بلڈر نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، ہیلو جمالہ، ہم تمہارے سب سے پرانے اور جانثار دوست ہیں، تمہیں رہا ہوتے ہی ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ رہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دشمنوں سے غافل ہو جاؤں اور دوستوں سے گپیں ہانکنے لگوں۔ فی الحال مجھے فرحات 2 کے ایک بہت اہم منصوبے پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد میں تم لوگوں کے پاس آؤں گی۔ وہ اہم منصوبہ کیا ہے؟ میں اس وقت بہت مصروف ہوں، زیادہ باتیں نہیں کر سکوں گی، تم فرحات 2 سے معلوم کرو۔ یہ کہہ کر اس نے فون اسے دے دیا۔ وہ اسے کان سے لگا کر بولا، ہم ابھی 11 بجے کی فلائٹ سے بنگلہ دیش جا رہے ہیں، وہاں فرحات کا پوتا ہے، جمالہ اسے ٹریپ کرے گی، اپنے شکنجے میں لے گی، پھر ہم سونیا اور فرحات کو اس بچے کے ذریعے کمزور بنائیں گے، ان سے اپنے مطالبات منوائیں گے، پھر میں جمالہ کو تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ ہمیں اس کی واپسی کا بے چینی سے انتظار رہے گا، اس سے کہو کل صبح کسی وقت بھی ہم سے فون پر بات کرے، ہم انتظار کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون اسے دے دیا۔ وہ اسے کان سے لگا کر بولا، ہم ابھی 11 بجے کی فلائٹ سے بنگلہ دیش جا رہے ہیں، وہاں فرحات کا پوتا ہے، جمالہ اسے ٹریپ کرے گی، اپنے شکنجے میں لے گی، پھر ہم سونیا اور فرحات کو اس بچے کے ذریعے کمزور بنائیں گے، ان سے اپنے مطالبات منوائیں گے، پھر میں جمالہ کو تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ ہمیں اس کی واپسی کا بے چینی سے انتظار رہے گا، اس سے کہو کل صبح کسی وقت بھی ہم سے فون پر بات کرے، ہم انتظار کریں گے۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فون کا بزر دوبارہ سنائی دیا۔ اس بار امریکی کابرین نے رابطہ کیا تھا، ان سے بھی جمالہ کے سلسلے میں باتیں ہونے لگیں۔ اس نے بتایا کہ آئندہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ ان کابرین میں سے ایک نے کہا، مسٹر فرحات 2، تم نے وعدہ کیا تھا کہ جمالہ کو ہمارے پاس پہنچاؤ گے۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں ادران کو قابو میں کرنے کے بعد اس غیر معمولی پراسرار لڑکی کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، ہم نے سنا ہے وہ جمالہ اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے ایسے دشمنوں تک بھی پہنچ جاتی ہے جو کہیں چھپے ہوتے ہیں۔ فرحات 2 نے پوچھا، تم کن دشمنوں تک پہنچنا چاہتے ہو؟ وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، کہیں گم ہو گئے ہیں، ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ فرحات 2 نے سمجھ لیا کہ وہ اپنے 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے پریشان ہے۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے وائس مین، ٹف گائے اور کرمسن واسکوڈی اچانک کہیں گم ہو گئے تھے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ فرحات 2 نے انہیں ٹریپ کیا ہے، اپنا معمول اور تابعدار بنایا ہے، ترمیمی عمل کے ذریعے ان کی شخصیت تبدیل کر دی ہے اور انہیں امریکہ چھوڑ کر دوسرے ممالک میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ فرحات 2 نے انجان بن کر پوچھا، تمہارے کتنے افراد گم ہو گئے ہیں؟ ہماری آرمی کے 3 اعلیٰ افسران گم ہو چکے ہیں۔ ان تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا تعلق آرمی سے تھا، لیکن انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ گم ہونے والے ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ وہ فرحات 2 پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہ فرحات 2 کو معلوم ہوگا تو وہ انہیں تلاش کر کے اپنے شکنجے میں لے آئے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم لوگ فکر نہ کرو، جمالہ غیر معمولی قوتوں کی مالک ہے، عجیب و غریب صلاحیتیں رکھتی ہے، وہ انہیں تلاش کرنے کے لیے ہر ملک میں جائے گی، وہاں گمشدہ افراد جس ملک کے جس علاقے میں ہوں گے وہ فوراً وہاں پہنچ جائے گی، ان کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کر لے گی کہ وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے پتے اور ٹیلی فون نمبر وغیرہ سب کچھ جان لے گی۔ ایک آرمی افسر نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا واقعی وہ اندر کی باتیں بھی معلوم کر لے گی؟ بے شک، اسی لیے جمالہ کو سب خطرناک کہتے ہیں، یہ اندر کے بھید معلوم کر لیتی ہے اور مجھ سے تو کوئی بات نہیں چھپاتی۔ میرے اور اس کے درمیان اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ کوئی طاقت بھی ہمارے ان گہرے تعلقات کو توڑ نہیں سکے گی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے پوچھا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جمالہ ہمارا کام کرتی رہے گی اور ہمارے اہم راز تمہیں بتاتی رہے گی؟ میں نے کہا نا، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی ہے، وہ مجھے بہت چاہتی ہے۔ اس بات کا اندازہ اسی سے کر لو کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میں ابھی اس معاملے کو ٹال رہا ہوں۔ وہ تمام مقابرین وائٹ اسپیکر کے ذریعے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ فرحات 2 کی باتیں سن کر سبھی پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے کہا، مسٹر فرحات 2،
تم تو جانتے ہو ہر ملک کی آرمی کے اپنے اہم راز ہوتے ہیں جنہیں وہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے چھپاتے ہیں، اور ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اندر کی خاص باتیں اور نہایت اہم راز تمہیں بھی معلوم ہوں۔ کوئی بھی بات کسی سے بھی چھپائی جائے تو اس کے اندر تجسس پیدا ہو جاتا ہے۔ میں بھی انسان ہوں، میرے اندر یہ تجسس بھڑکتا رہے گا کہ تمہارے وہ اہم راز کیا ہیں۔ تم مجھے نہیں بتاؤ گے لیکن جمیلہ ضرور بتا دے گی۔ لہذا دوستانہ مشورہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جمیلہ سے کوئی کام نہ لو، اور اگر لو تو پھر مجھے ہمراز بناؤ۔ ہم تمہارے اس مشورے پر غور کریں گے، پھر کسی فیصلے پر پہنچ کر تم سے رابطہ کریں گے۔ انہوں نے رابطہ ختم کر دیا۔ فرحات مسکرانے لگا۔ جمیلہ کی شاپنگ مکمل ہو چکی تھی۔ وہ قریب آ کر بولی، کس بات پر مسکرا رہے ہو؟ وہ دونوں وہاں سے چلتے ہوئے کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا، 7 بلڈرز کی طرح امریکی اکابرین بھی تم سے بہت سے اہم کام لینا چاہتے ہیں۔ وہ کار سٹارٹ کر کے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے بولا، میں نے ان سے کہا ہے کہ میں جمیلہ سے اس کی مرضی معلوم کروں گا۔ اگر وہ تمہارے لیے کام کرنا چاہے گی تو مجھے کوئی انکار نہیں ہوگا، لیکن جمیلہ میری بہت گہری دوست ہے، مجھ سے کوئی بات، کسی کا کوئی راز نہیں چھپاتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مجھے تمہارے ذریعے ان کے اہم راز معلوم نہ ہو سکیں۔ وہ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ ان کے کچھ اہم افراد لاپتہ ہیں، وہ چاہتے ہیں تم انہیں تلاش کرو اور ان کے پاس پہنچا دو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ تم ان کے اہم راز مجھ تک پہنچاؤ۔ میں بولی، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، اپنی ٹیلی پیتھی کے ذریعے میرے بہت کام آتے رہو گے، اس لیے میں تم سے کسی کا کوئی راز نہیں چھپاؤں گی۔ ہم ہمیشہ اچھے دوست بن کر ایک دوسرے کے کام آتے رہیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولا، شکریہ جمیلہ، تم آئندہ دیکھو گی کہ جب بھی آزمائشی مرحلوں سے گزرنا ہوگا تو میں تمہارے لیے جان کی بازی لگاتا رہوں گا۔ جہاز کی روانگی کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے امریکی اکابرین سے کہا، میں بھی طیارے میں سفر کرنے والا ہوں، لہذا فون کے ذریعے باتیں نہیں کر سکوں گا۔ تم سب کے لیے ایک اہم اطلاع ہے، اس لیے میں خیال خانی کے ذریعے تمہارے کسی ماتحت کے اندر آ کر بولتا رہوں گا۔ اس نے فون کا رابطہ ختم کر دیا۔ ان اکابرین پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جمیلہ کتنی خطرناک لڑکی ہے، اور اس کے ذریعے اسے معلوم ہو چکا ہے ان کے جو اہم افراد گم ہو چکے ہیں وہ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں۔ وہ سفر کے دوران ان کے ایک ماتحت کے اندر آ گیا۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں نے ابھی جمیلہ سے تم سب کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا تم سب اس سے کوئی اہم کام لینا چاہتے ہو، وہ تمہارا کام کرنے کے لیے راضی ہے۔ ہمیں خوشی ہے وہ ہمارے کام آنا چاہتی ہے، لیکن ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ وہ ہمارا راز تمہیں یا کسی کو بھی بتائے۔ وہ تمہارا ایک اہم راز مجھے بتا چکی ہے۔ انہوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر پوچھا، کیسا راز؟ وہ ہمارے بارے میں کیا جانتی ہے؟ اس نے جان بوجھ کر معلوم نہیں کیا ہے، یہ محض اتفاقاً ہوا ہے۔ بابا صاحب کے دائرے میں رات ہونے سے پہلے ہی اسے آہنی دیواروں کے پیچھے قید کر دیا جاتا تھا، زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا تھا۔ وہاں کتنے ہی قیدیوں کو مختلف کوٹریوں میں رکھا جاتا ہے، وہیں ٹھیک اس کے برابر والی کوٹری میں تمہارے 3 امریکیوں کو قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ تمام اکابرین کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ پہلو بدل کر اس ماتحت کو دیکھنے لگے جس کے اندر فرحات بول رہا تھا۔ اس نے کہا، جمیلہ رات تاریکی میں اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ دیواروں میں شگاف ڈال دیتی ہے، آہنی زنجیروں کو دھاگے کی طرح توڑ ڈالتی ہے۔ اسے روکنے اور اپنے قابو میں رکھنے کے لیے جس کوٹری میں رکھا گیا تھا وہاں کی آہنی دیواروں اور دروازے پر برقی رو دوڑتی رہتی تھی، انہیں چھوتے ہی بجلی کا جھٹکا لگتا تھا، اس لیے وہ دیواروں سے اور دروازے سے دور رہتی تھی، وہاں سے نکل نہیں پاتی تھی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے بے چین ہو کر کہا، تم ہمارے ان 3 امریکیوں کے بارے میں بتاؤ، جمیلہ ان کے سلسلے میں کیا کہہ رہی تھی؟ پہلے جمیلہ کے بارے میں یہ سن لو کہ وہ کس طرح اپنی پراسرار قوتوں سے معلومات حاصل کرتی ہے اور اپنے کسی بھی ٹارگٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ تمام رات اس کوٹری میں قیدی بن کر فرش پر بیٹھی رہتی تھی، اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے آس پاس کی کوٹریوں میں بند رہنے والے قیدیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے پوچھا، وہ ایک جگہ بیٹھ کر کس طرح معلومات حاصل کرتی تھی؟ کیا ٹیلی پیتھی جانتی ہے؟ نہیں، پراسرار قوتوں کے ذریعے اس کی قوت سماعت بہت تیز ہو جاتی ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ کر آس پاس کی کوٹریوں میں بند رہنے والے قیدیوں کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اس نے ذرا توقف سے کہا، اور اس نے ایسی ہی پراسرار قوت کے ذریعے ان 3 امریکیوں کی باتیں سنی تھی۔ ان میں سے ایک کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، واسکو ڈی، اب کیا ہوگا؟ فرحات علی تیمور نے ہمیں دماغی طور پر کمزور بنا دیا ہے، ہم خیال خوانی کی پرواز نہیں کر سکتے، اپنے اکابرین سے بات نہیں کر سکتے، انہیں اپنی حالت ظاہر نہیں بتا سکتے۔ پھر دوسری آواز سنائی دی، وہ کہہ رہا تھا، کل ہم پر ترمیمی عمل کیا جائے گا، ہمارے ذہن کو واش کیا جائے گا۔ تیسرے کی آواز سنائی دی، فرحات کہہ رہا تھا، کل کے بعد ہم امریکی عیسائی نہیں رہیں گے، مسلمان بن جائیں گے، دنیا والوں کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے گا کہ ہم بابا صاحب کے دائرے سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔
وہ سب حیرانی اور پریشانی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ فرہاد 2 نے کہا، وہ تینوں باتیں کرنے کے دوران میں ایک دوسرے کو نام سے مخاطب کر رہے تھے۔ اس طرح پتہ چلا کہ ایک کا نام وائس مین ہے، دوسرے کا نام ٹف گئے اور تیسرے کا نام کرمسن واسکوڈی ہے۔ وہ تینوں ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ آئندہ فرہاد علی تیمور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے والا ہے۔